آتا ہوں جناب پلوش شاہ صاحبہ کی طرف. پلوش شاہ صاحب، ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو بہت کچھ دیا. ان میں ایک بہت اہم چیز دی تھی اور وہ تھی ایک متفقہ کانسٹیٹیوشن، آئین. اور لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں آج تک کہ اس ملک میں جو نظام چل رہا ہے اور سیاسی جماعتیں اپنے اندر اور ملک کے نظام کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہی ہیں، اس کو اطہر امین اللہ صاحب نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم سب نے 77 سال میں اس ملک کو تباہ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کانسٹیٹیوشن کو جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں متفقہ طور پر اس ملک کے لیے رائج کیا گیا تھا، سیاسی جماعتوں نے تباہ کیا ہے. اس میں تمام لوگ، ادارے بھی شامل ہیں. مثلا آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اور جو آپ ایک آئیڈیلائز کرتے ہیں ایک سسٹم کو، ہم سب کرتے ہیں، لیکن جو اب موجودہ حالات ہیں ہمارے، ہمیں اسی میں رہ کر بہتری کی طرف جو ہے جانے کی کوشش کرنی پڑے گی. محترمہ ملک سے باہر تھیں، ان کے اوپر این آر او کا جو بعد میں عمران خان صاحب نے بھی بہت شور مچایا. مجھے بتائیے اگر وہ نہ ہوتا تو پھر کیا اس ملک میں جنرل مشرف جو ہے وہ روانہ ہوتا؟ کیا اس ملک میں جو بھی جیسی بھی جمہوریت ہے آج جو بھی ہے، اس وقت جو بھی تھا، وہ ممکن تھا واپس آنا؟ نہیں تھا. لہٰذا اس وقت کی لیڈرشپ نے، محترمہ نے بہتر سمجھا کہ ملک میں واپس اس نظام کو کسی نہ کسی طرح اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے. اب جو ہے نا، ایک اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ راتوں رات انقلاب آتے بھی ہیں، ہم نے دیکھا انقلاب آئے ہیں، ہمارے آس پڑوس میں بھی آئے ہیں، لیکن پاکستان میں ابھی اس قسم کا آپ سڑک پر کوئی مظاہرہ نہیں دیکھتے. حتیٰ کہ جو جماعت اپنے آپ کو اتنا پاپولر کہتی تھی اور جو پہلے خود ان کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے تھے اسٹیبلشمنٹ کی اور بعد میں انہیں گالیاں دی، اس میں خیر اور بھی بہت سے لوگ آتے ہیں. اس میں مجھے پرسنلی بھی بڑا اعتراض ہے کہ چند ایک ایسے پولیٹیشنز انہوں نے ایسی ایسی تقریریں کی ہیں جو سب جو ہیں جب وہ اٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں ایک راگ الاپنا اور ایک دم سے اپنا قبلہ بدلتے ہیں، ان کو تھوڑا سا پہلے جا کے دیکھنا چاہیے کہ وہ چند جو ہے سال پہلے کیا کہتے تھے اور کیا نہیں کہتے تھے. لہٰذا اب معاملہ یہ ہے کہ جو حالات اور واقعات ہیں، میں تو آپ کو اپنی جماعت کے حوالے سے بات کر سکتی ہوں، اس میں رہ کے بہتری تلاش کرنا اور کوشش کرنا کہ ملک جو ہے جتنی جمہوریت اس وقت ہے اس سے بھی، جیسے ابھی سلیم بخاری صاحب نے کہا، اس ملک میں دیکھیے اس کی ہسٹری ہے، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے. ہم کسی چیز کو یہ نہیں کہہ سکتے کانسپریسی تھیوری ہے، کچھ بھی کسی وقت بھی پاکستان کی سیاسی ہسٹری ہے کہ ہو سکتا ہے اور خارج از امکان نہیں ہے. تو لہٰذا کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ان حالات کو اس طریقے سے سنبھالا جائے کہ، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی حقیقت ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے آس پاس جو ہمارے جیسے بھارت ہے، پھر اس کے ساتھ اسرائیل تک کے ڈرونز آپ کے اور ہمارے شہروں میں ہم سے ہمارے گھروں کے آس پاس منڈلاتے رہے ہیں. کتنی دور ہے ہم سے پنڈی، یا کتنی دور لاہور میں یا کراچی میں جہاں یہ سب ڈرونز آئے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں اس سے ہے. تو لہٰذا ایک بڑا انٹرنیشنل جو ہے بلاک آپ کے خلاف ہے. نظریہ ضرورت ہے آپ کی کیوں بھی پلوشہ، نظریہ ضرورت ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہوں گی ضرورت ہے، مگر میں یہ بھی کہوں گی کہ کچھ حقیقت کو نہیں، میں جسٹیفائی، دیکھیے میں نون لیگ کو جسٹیفائی کرنے ڈاکٹر صاحب یہاں نہیں بیٹھی ہوئی ہوں. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ میں نون لیگ کو جسٹیفائی کرنے یا نون لیگ کے کسی نمائندگی مذہبہ خیز باتوں کو یا نون لیگ کے منسٹروں کی فضول الٹی سیدھی باتوں کو میں کیوں جسٹیفائی کروں گی؟